اس 1.5 سال میں آپ کو عمران خان کب کمزور لگا؟ ابھی وہ لمحہ آیا نہیں. پہلے سے زیادہ مضبوط ہے, پہلے سے زیادہ پرزم ہے, نہ آواز میں لغزش ہے, نہ لہجے میں زیادہ کھڑاک ہوتا ہے. عمران خان صاحب کو جس میں سزا ہوئی 14 سال قید, القادری ٹرسٹ کیس تھا, بشرا بی بی کو 7 سال ہوئی. لوئر کورٹ میں آپ لوگ بے گناہی ثابت نہیں کر سکے, تو ہائی کورٹ سے آپ لوگ کیسے اتنے پر امید ہیں؟ پہلے 4 کیسز میں کیا ہوا, یہ سیاسی کیسز ہیں, یہ کوئی قانونی کیسز تو ہے نہیں. اس میں کسی قسم کی کوئی کنوکشن کی کوئی گراؤنڈ ہی نہیں ہے. القادر جو ہے وہ بہت ڈھول پیٹا گیا کہ پتہ نہیں کیا ہم نے نکال لیا, وہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا بھی نہیں. وقت تو گزر جاتا, اور ججز کے لیے تو اللہ نے معافی نہیں رکھی. یہ مذاکرات والا معاملہ جو ہے 3 راؤنڈ ہوئے, چوتھے راؤنڈ میں پاکستان تحریک انصاف نہیں پہنچی, ابھی بھی امید رکھیں؟ مذاکراتی عمل جو ہے ان کا اختیار میں نہیں ہے. کون سا اتنا زیادہ بڑا مطالبہ, پولیس نے گولیاں ماری ہیں بندوں کو, آپ انہیں پولیس والوں کو کیا انویسٹیگیٹ کریں. 2 فیصلوں نے برباد کر دیا پاکستان کو, اور وہ قاضی فائصہ صاحب کے خلاف ریفرنس, جنرل باجوہ صاحب کی کے کہنے پر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض کو تبدیل نہ کرنا. ریفرنس تو مانا تھا, قاضی فائز ہر کیس میں وہ لے آتا تھا. بیسکلی اس کو 3rd ٹرم چاہیے تھی باجوہ کو. 1 ٹرم ان سے لیا, دوسری تحریک انصاف سے لوں گا, تیسری وہاں سے لوں گا. ملک کا بیڑا گرک ہو جائے گا. وہ ملک, ان کے لیے ملک اپنا اقتدار ہی ہوتا ہے نا, وہ ان کے لیے اپنے عہدے سے آگے کچھ بھی نہیں ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر. آج اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے, ایسے تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنمائی میں کچھ بہت زیادہ آگے ہے. پیشے کے لحاظ سے ایڈوکیٹ ہے, جو کہ میں نے کہا رہنمائی میں اس لیے آگے کچھ ایسی باتیں بھی بتا دیں جو بیرسٹر گوہر صاحب جیسے معصوم شخص کو بھی نہیں پتا ہوتی. عمران خان صاحب کے ساتھ راز و نیاز, اور جس وقت ہمارے پاس آئے اب سے کچھ دیر پہلے بھی ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. جی ایڈوکیٹ فیصل چودھری صاحب, السلام علیکم سر. کیسے محنت, ٹھیک ہے؟ تھینک یو جی. کچھ پیٹنٹ سوال سٹارٹ سے تھوڑا سا بتائیے گا, اپنے کیریئر سے متعلق ذرا تھوڑا سا بتائیں. یہ وکالت شکالت کیسی ہوئی, پھر یہ سیاست, اور پھر عمران خان, اور یہ کیا ہے سارا معاملہ؟ دیکھیے, وکالت جو ہے میرے خاندان میں, وکالت اور سیاست یہ نئی چیزیں نہیں ہیں. وکالت سے منسلک میرا خاندان پچھلی کوئی آپ سمجھیں ربع صدی سے ہے, نصف صدی سے ہے. میرے تایا مرحوم چودھری الطاف حسین گورنر پنجاب تھے, وہ بھی سپریم کورٹ کے وکیل تھے. میرے چچا افتخار حسین چودھری چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ رہے. پھر میرے بڑے بھائی, میں, میری بہنیں عالیہ جو ہیں وہ بھی ایڈوکیٹ جنرل رہیں, اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب رہیں, سپریم کورٹ کی وکیل ہیں. تو ہم لائرس فیملی ہیں. پالیٹکس کا تو میرا خاندان جو ہے وہ میرے دادا کے زمانے سے آغاز ہے, تو 100 سال سے زیادہ ہو گیا ابھی. بہت پرانی سیاست ہے. مسلم لیگ, آل انڈیا مسلم لیگ, ٹھیک ہے, جب بنی اس سے پہلے پنجاب میں جاٹ سبھا, ایک سر چھوٹو رام کی بالکل تحریک تھی کسانوں کی, بہت پاپولر, اس میں ٹھیک ہے, آغاز ہوا. پھر میرے دادا چودھری محمد اویس صاحب جو ہیں وہ صدر آل انڈیا مسلم لیگ جیلم تھے. مرحوم سید ضمیر جعفری اس کے جنرل سیکرٹری تھے. دین جب پاکستان بنا تو ہی واز وائس چیئرمین ڈسٹرکٹ بورڈ. اس وقت ڈسٹرکٹ بورڈ کے چیئرمین ایز پر اس کی لوکل باڈیز میں ڈپٹی کمشنر ہوتے تھے, اور الیکٹڈ لوگ وائس چیئرمین ہوتے تھے, جیسے آپ کے چیئرمین ضلع کونسل وغیرہ ہوتے ہیں. اس زمانے میں یہ کافی جو ہے وہ بڑی سیٹ تھی, اب بھی خیر بہت بڑی ہوتی ہے. تو دین پاکستان بننے کے بعد وہ فرسٹ ایم ایل اے بنے جیلم سے. پھر چودھری الطاف صاحب فارمن کرسچن کالج سے انہوں نے گریجویشن کی, پھر لاء کیا. تو اس کے بعد وہ پہلے 1 یونٹ کے ینگیسٹ ایم پی ہے. ٹھیک ہے, فاطمہ جناح 2 دفعہ ہمارے گھر پہ آئی ہوئی ہیں. اچھا, زبردست. ہاں, ان کا جو الیکشن تھا 1962 کا, وہ کنٹیسٹ کیا میرے دادا نے, میرے بزرگوں نے, اور میرے چچاؤں نے, اور 2 دفعہ وہ تشریف لائیں, اور بڑا ایک یہ بھی آنر ہے. اس کے بعد سیاست ہمارا, کیونکہ گھر اس وقت تو جی ٹی روڈ پہ جو گھر ہوتے تھے, ٹھیک ہے, اور وزاداری بھی ہوتی تھی, تو تمام جو پرانے سیاستدان تھے یا رہنما اس زمانے کے, وہ سارے گھر پہ آئے. پھر ہم پیدا ہی سیاسی ماحول میں ہوتے ہیں. اب سیاست اور قانون 2 چیزیں ایسی ہیں جو کہ نئی نہیں ہوتی. میں نے ایل ایل بی جب کیا, تو میں جب پہلے دن کچہری کیا تو میں نے صرف کوٹ پہنا ہوا تھا, وچ واز اے نیو تھنگ. ادر واز منشی, کچہری, نوٹس, یہ ہمارے لیے روٹین کی بات ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہم ذمہ دار ہیں, ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, ہم ڈیرہ دار ہیں, پرانی فیملی ہے, تو ہمیں وہ لوگوں کے ساتھ دنیا داری میں اٹھنا بیٹھنا, مرنا جینا,
قبیلے میں، برادری میں، عزیزوں مقارب میں. تو ہم یہ معاملات جو ہیں ہمارے لیے یہ روٹین کا ہے. جیسے لوگوں کے لیے کوئی مچھلی کے بچے کو کوئی تیرنا سکھاتا نہیں، ہمیں سیاست اور وکالت کوئی اتنی کوئی پرابلم نہیں ہوتی. اوکے، ہم ذرا کچھ کویشچنس پہ آ جائیں. 1.5 سال ہو گیا عمران خان صاحب کو جیل کے اندر، اور میں نے اس لیے ابتدا میں بتا دیا کہ کچھ ایسی باتیں عمران خان صاحب آپ کو بتاتے ہیں جو باقی سارے ہکا بکا دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہم جب سوال کر لیتے ہیں اپنے پروگرام میں تو ان سے کہتے ہیں بھائی یہ فیصل چودھری بتا سکتے ہیں. تو میں نے کہا اسی فیصل چودھری سے ہم یہ بات کر لیں. جس وقت ہم پوڈ کاسٹ ریکارڈ کریں، ہم سے کچھ دیر قبل بھی آپ کی عمران خان صاحب سے اڈیالہ میں ملاقات ہوئی ہے. اس 1.5 سال میں آپ کو عمران خان کب کمزور لگا؟ ویری آنیسٹ بتائیے گا، کن لمحات میں آپ کو ایسا لگا کہ جی سب سے زیادہ عمران خان کمزور نظر آیا؟ ابھی وہ لمحہ آیا نہیں. ابھی نہیں آیا. پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں. اچھا. پہلے سے زیادہ پرعزم ہیں، پہلے سے زیادہ ولولہ ہے، پہلے سے زیادہ فٹ ہیں. اچھا. اور پہلے سے زیادہ جوان لگتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ سے زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں. اوکے. اور جب آتے ہیں تو لگتا ہے بنی گالم ہی آ رہے ہیں. اچھا. اسی طرح ویلر سے آتے ہیں، اسی طرح بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نہ آواز میں لغزش ہے، نہ لہجے میں کوئی نرمی ہے، ویسے ہی ہے. اور زیادہ کھڑاک ہوتا ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں نا مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہوگی. ابھی فریشلی عمران خان صاحب کو جس میں سزا ہوئی 14 سال قید، القادری ٹرسٹ کیس تھا، بشرا بی بی کو 7 سال ہوئی. کہنے کو تو عمران خان صاحب کو سب سے زیادہ غصہ اس وقت ہے جب بشرا بی بی صاحبہ کو کچھ کہا جاتا ہے، تو جس پر آپ نے اپیل بھی کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اچھا، لوئر کورٹ میں آپ لوگ بے گناہی ثابت نہیں کر سکے، تو ہائی کورٹ سے آپ لوگ کیسے اتنے پر امید ہیں؟ پہلے 4 کیسز میں کیا ہوا تھا؟ ابھی تو لوور کورٹ سے نہیں. مسئلہ یہ ہے نا کہ اس جو ہم کہہ رہے ہیں اس امرانہ حکومت سے کہ آپ عمران خان صاحب سمیت ہمارے رہنماؤں کو، کارکنان کو آپ آئین اور قانون کے مطابق ٹریٹ کیجیے. جو معاہدہ ریاست نے اپنے شہریوں کے ساتھ کیا ہے اس میں فیئر ٹرائل، ایکسیس ٹو جسٹس، یہ وہ بنیادی تقاضے ہیں، بنیادی حقوق ہیں جس کی ریاست جو ہے وہ ہمیں یہ گارنٹی دیتی ہے. عزت، جان، مال کی حفاظت کی گارنٹی. ٹھیک ہے. ریاست ان سارے حقوق کی حفاظت میں پوری طرح ناکام ہوئی. پھر عدالتیں جو ہیں 26ویں ترمیم کے بعد تو بالکل ہی نگیں ہو گئی ہیں، بالکل ہی کنٹرول میں آ گئی ہیں. یہی کہتا ہوں وہ 4 کیسز تو اس وقت تھے جب 26ویں آئینی ترمیم نہیں ہاں، آئی تھی. لیکن کیسز میں مواد ہوتا ہے نا، یہ سیاسی کیسز ہیں، یہ کوئی قانونی کیسز تو ہے نہیں. اس میں کسی قسم کی کوئی کنوکشن کی کوئی گراؤنڈ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. القادر جو ہے وہ بہت ڈھول پیٹا گیا کہ پتہ نہیں کیا ہم نے نکال لیا. وہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا بھی نہیں. ٹھیک ہے، وہ کچھ بھی نہیں نکلا اس میں سے. تو معذرت زبردستی سزا دینے کے تو اس کیس میں کچھ نہیں ہوا. جج صاحبان کو دیکھیں وقت تو گزر جاتا ہے، وقت تو ریت کی طرح ہوتا ہے، مٹھی میں ریت کی طرح وہ نکل جاتی ہے. تو پھر اور ججز کے لیے تو اللہ نے معافی نہیں رکھی ہے. صحیح. جو غلط فیصلے کرتے ہیں، جو اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو حساب تو دینا پڑے گا نا سب کو. یہاں ہمیں نہیں تو اللہ کے سامنے تو دینا پڑے گا. روز محشر تک اللہ ان سب کو اتنا خوف ہو تو میرا خیال ہے کہ بہت سی چیزیں پاکستان میں روز محشر روز ان کو آتا ہے. ان کے لیے وہ ہر گھڑی محشر کی گھڑی ہے. ٹھیک ہے. جس جج نے عدت جیسے گھٹیا کیس کی سزا دی، ٹھیک ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے گھر میں مائیں بہنیں نہیں ہوں گی، بیٹیاں نہیں ہوں گی؟ ٹھیک ہے. کیا وہ کیس ہمارے سب پاکستانی قوم کے لیے کوئی بھی جو ایک ذی شعور آدمی ہے، جو خواتین کی رسپیکٹ کا ایک ذرہ بھی ہو اس میں، تو اتنا تو گھٹیا کام یہودیوں نے نہیں کیا. صحیح. یہود و نصارہ نے نہیں کیا جتنا انہوں نے کیا. پاکستان کی تاریخ میں تو خیر کبھی بھی نہیں. اسلامی تاریخ میں بالکل اسلامی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. آپ نے خاتون کا کہنا کافی ہوتا. بہت یہ یونیورسلی جو ایکسیپٹڈ جورسپروڈنس، اسلامک جورسپروڈنس ان آل سیکٹس ہمارے جو ہیں، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے بریلوی ہو، دیوبندی ہو، جو خاتون کا کال ہے وہی افضل ہے. ہم سیاست میں اتنے گر گئے کہ مخالفت میں اتنے گر گئے ہیں؟ دونوں میں گر گئے ہیں میرے خیال میں، اور پستی کی اتھا گہرائی میں گر گئے ہیں. اٹھ سکیں گے؟ میں پیسمسٹ آدمی نہیں ہوں. جب جو شعور و عمران خان جیسا لیڈر جس نے اس قوم کو دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب
ہی اس چیز کو اٹھائیں گے، اور پھر جو انہوں نے ایک جنریشن تیار کی ہے، امید ہے کہ وہ اس چیز سے اٹھے گی اور ذاتیات تک نہیں جائیں گے اور اصولوں کی بات کریں گے جیسے وہ کرتے ہیں۔ اچھا، ہم اسی الکالی ٹرسٹ والے کیس پہ ہی آتے ہیں نا۔ الکالی ٹرسٹ کیس پہ مدعا یہ رکھا گیا ہے کہ برطانوی کورٹ کا فیصلہ ہے، اور وہ تو میں نے اس کو ہم نے دیکھ بھی لیا۔ انہوں نے کہا کہ سیدھا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بھجوائیں۔ احمد درانی صاحب اس کو ایک منظر عام پر لے کے آئے، اس سارے معاملے کو، اس فیصلے کو، اور جو ڈی بی بینچ ہے برطانیہ کی عدالت کا۔ آپ مجھے بتائیں، پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کیوں نہیں لا سکے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو ہم نے اپنا ایویڈنس نہیں دیا ہے، نہیں دیا۔ ہم نے جو اپنے حق کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز ایویڈنس ریکارڈ کرائی نہیں ہے، کیونکہ ہم ایویڈنس تب ریکارڈ کراتے ہیں کہ اگر کوئی کیس اسٹیبلش ہوتا، لیکن اگر پروسیکیوشن کے کیس میں ہی نہ کرائم پروسیڈ ثابت ہو رہی ہیں، نہ عمران خان کا کوئی بینیفٹ ثابت ہو رہا ہے، نہ ملک ریاض کا کوئی بینیفٹ شامل ہو رہا ہے، تو سیاسی بنیادوں پہ بنائے ہوئے کیسز میں تو جب یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے، نہ مانیٹری گین ہے، نہ وہ کرائم پروسیڈ یعنی منی لانڈرنگ بھی نہیں ہے، اور حکومت کو نقصان بھی نہیں ہوا ہے، ریاست پاکستان کو بلکہ 24 ارب روپے کا منافع ہوا ہے، تو بنیادی طور پہ تو کیس قانونی طور پہ تو ہے نہیں، وہ سیاسی کیس ہے۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ وہ پیش کر دیا جاتا ٹھیک ہے، تو کوئی سزا نہیں ہونی تھی، یہ سزا ہونی تھی۔ تو پہلے دن سے 21 دسمبر 2024 کو یہ فیصلہ ریزرو ہوا، میں خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کہا یہ بیٹھو، یہ پوائنٹس ہوں گے ہمارے پوسٹ سینٹینس پریسر۔ اچھا، 21 دسمبر کی بات کر رہا ہوں، میں نے لکھے، میں نے ان کو پھر باہر جو ہمارا نیریٹو بنتا ہے اس کیس کو لے کے، پھر لیگل سائڈ بھی ہم نے دیکھی، سلمان صفدر صاحب نے، ہم نے دوسروں نے اس میں ایڈ کیا، تو یہ وہ سارا نیریٹو جو ہے یہ 21 دسمبر 2024 کا بنایا ہوا، تو 17 جنوری کو سزا ہوئی ہے، تو ہم ذہنی طور پہ کتنے تیار تھے، ہماری تو اپیل بھی تیار تھی۔ اچھا، جن صاحب کا نام لوگ پراپرٹی ٹائکون کہتے ہیں، میں ملک ریاض لے لیتا ہوں، اب تو ماشاءاللہ وہ ایک اسٹیٹ پالیسی بن گئی ہے ملک ریاض صاحب کا نام لینا، جب وزیر دفاع صاحب تک نے نام لے لیا۔ مجھے بتائیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے بے دباؤ ہے، دباؤ ڈالا جا رہا ہے، مجھے مجبور نہ کریں، میں سب رازوں سے ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ آپ کو کیا معلوم ہے ان کے اوپر کیا دباؤ ہے، کیا چیز ہے، اور کیا پیغام رسانی بھی ہوئی عمران خان صاحب سے؟ ملک ریاض صاحب بنانا چاہ رہے ہیں نا عمران خان، کوئی پیغام بھی بھیجا ملک ریاض صاحب نے کسی کے ذریعے عمران خان صاحب کو؟ ہوگا، وہ تو اپنا اعزاز صحیح ہے۔ آپ ہمارا جیلم کا بہت قابل فخر لڑکا ہے، بہت ہمارا زبردست صحافی ہے، ٹھیک ہے، اس کی سٹوری کو کسی نے ریفیوٹ نہیں کیا ہے، اس نے کہا کہ جنرل ندیم انجم خود گیا تھے، ٹھیک ہے، بالکل، اور ان کو جب ڈی جی آئی کسی کو ملیں گے تو پھر اس سے زیادہ دباؤ کیا ہوگا؟ فارمر ڈی جی آئی جو ہیں وہ خود گئے تھے ملنے ان کو، تو پریشرائز ملک ریاض صاحب تو خیر ساری عمر ان کا یہی رہا ہے نا سارا، تو یہ چیز جب وہاں پہ گئی تو شہباز شریف نے تو خود ان کا نام اس سے نکالا، تو ملک ریاض صاحب جو ہیں وہاں پہ جہاں پہ ہیں وہاں پہ بھی انہوں نے بیریئر پراپرٹیز کے پروجیکٹ لانچ کیا ہے دبئی میں، ہاں جی، اور 20% جو ہے وہ گارنٹیڈ ریٹرن ہے، اتنا وہ سکسیزفل ہے پروجیکٹ، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے تو ان کو دھمکی لگانی پڑی کہ آپ جو انویسٹ کرے گا وہ یہ کرے گا، وہ ان کو پتہ ہے کہ لوگ تو ملک ریاض صاحب جو بھی کریں گے لوگ ان کے نام پہ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ڈلیور تو کیا نا۔ تو خان صاحب نے رسپونڈ میں کہا نا ملک ریاض صاحب کو کہہ دیں کہ جج، جرنیل، صحافی سب کے نام لینا، اور انہوں نے کہا میں نے وہ جب بتایا تو میں نے کہا جی ملک صاحب نے وہ ٹویٹ کی ہے کہ میں نے کہا میں تو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب کے نام ڈال دیں۔ اچھا، اوکے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ گواہی دیں گے کہ میں واحد وزیر اعظم تھا جنہوں نے ان سے پیسے نہیں مانگے، پیسے نہیں مانگے، میں واحد وزیر اعظم تھا۔ اچھا، ایک تھوڑا سا مجھے اس پہ بھی بتائیے گا، یہ مذاکرات والا معاملہ جو ہے، ہم تو بڑے پر امید تھے، بلکہ پوری دنیا میں پاکستانی بڑے پر امید تھے، یار بس کر دو، کتنا اسٹریچ کرنا ہے سارے معاملے کو۔ 3 راؤنڈ ہوئے، چوتھے راؤنڈ میں پاکستان تحریک انصاف نہیں پہنچی، اور ابھی بھی امید رکھیں خان صاحب کا آج کے دن کیا سٹانس تھا اس چوتھے راؤنڈ کو نہ ختم ہونے پر؟ ہم پھر بھی آج انہوں نے اسپیسیفکلی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ مذاکراتی عمل جو ہے وہ تو ان کا اختیار میں نہیں ہے، اور مذاکرات آپ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ یہ کبھی بنانا ہی نہیں چاہتے تھے، ٹھیک ہے، ورنہ کون سا اتنا زیادہ بڑا مطالبہ تھا،
ایک نیوٹرل امپائر ہے, انہوں نے پولیس نے گولیاں ماری ہیں بندوں کو, ٹھیک ہے آپ انہیں پولیس والوں کو کیا انویسٹیگیٹ کریں؟ ٹھیک ہے تو بتائیے نا, یہ جج جیوری اور ایگزیکیوٹر کیسے ہو سکتے ہیں؟ امپارشل ٹھیک ہے کمیشن چاہیے نا جو کہ ٹھیک ہے تحقیقات کرے. 3 سینئر موسٹ جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے یا سینئر موسٹ ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان پہ بنا دیجیے اور وہ دیکھ لیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. سر وہ 28 تاریخ کو ہی بتانا تھا نا, جلدی کیوں کر دیا آپ لوگوں نے؟ نہیں 28 تاریخ کو اگر 28 تاریخ کو آپ کے چارٹر آف ڈیمانڈ کا انہوں نے جواب دینا تھا حکومتی چارٹر مذاکراتی آف ٹیم میں. ڈیمانڈ ہمارا جو ہے وہ تو 2 جنوری کو ایکسیپٹ ہو گیا تھا. وہ ہو گیا جب ہم نے ان سے کہا کہ آپ کی کوئی کاؤنٹر ڈیمانڈ ہے, انہوں نے کہا نہیں ہے, ٹھیک ہے تو پھر اس کا کیا آپ نتیجہ نکالیں گے؟ ظاہر اگر میں اور آپ بیٹھے ہیں, ہم ٹھیک ہے ٹیبل پہ ڈیل کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں, میں کہیں جی یہ میری ٹرمز ہیں, ٹھیک ہے آپ کہیں جی ٹھیک ہے ہم آپ میرے کوئی ٹرمز نہیں ہیں, آپ یہ ٹرمز لکھ کے لے آئیں, لکھ کے بھی دے دیں. اس کے بعد ہم فلاں سے پوچھیں گے فلاں سے پوچھیں گے, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں فیڈ ڈریگنگ, ٹھیک ہے پاؤں کی سیٹنا. ٹھیک ہے حکومت نے کرنا ہوتا تو حکومت کے لیے کوئی مشکل ہے, ایک لیٹر نہیں لکھنا تھا. وہی حجت تمام کر لیتے, 28 تاریخ کو جا کے بیٹھ جاتے, 2 بندے ہی جا کے بیٹھ جاتے کہ بھائی انہوں نے کہا ہم آپ کی ریٹرن, آپ نے تو ریٹرن دیا. حامد رضا کے گھر پہ چھاپا مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صلی اللہ علیہ صاحب کہتے ہیں عامر رضا کے گھر پہ جو چھاپا تھا وہ چھاپا نہیں مارا تھا, وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, ہم نے ان کو سیکورٹی دینے کے لیے پولیس بھیجی تھی. اچھی سیکورٹی تھی, ان کو ہتھکڑیاں لے کے پہنچے ہوتے ہیں. اوکے مولانا ثناء اللہ صاحب کو آج 7ویں دن یاد آیا تو اسی دن مذمت کر لیتے, عامر رضا کے گھر پہ چلے جاتے. سیاسی مخالف ہونا اپنی جگہ ہے, ٹھیک ہے عامر رضا ہمارے اسپوکس پرسن بھی ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب چلے جاتے, ٹھیک ہے مذاکراتی کمیٹی کے اسپوکس پرسن اپنے اسپوکس پرسن کے پاس چلے جاتے کہ بھائی, اور کوئی مذمت ہی کر دیتے تو کی تو کسی نے نہیں, سب نے اس کی کسی آپ نے مذمت سنی ہے کسی نے؟ ٹھیک یہ تو نہیں ہوتا. دیکھیں ہم جو لوگ ہیں نا, بلکہ دنیا میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ گھر پہ آپ لوگوں کو صلح کے لیے بلائیں یا بات چیت کے لیے بلائیں اور ان کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیں, ایسا نہیں ہوتا. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ شریفانہ ماحول نہیں ہے, یہ بدماشانہ ایک رویہ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ تو ایک غنڈہ گردی ہے, اس کو کون ایکسیپٹ کرے گا؟ حکومت کی ظاہر حکومت کی طرف سے ہوئی ہے نا سر. اور چھاپا پنجاب حکومت میں, پنجاب پولیس نے جا کے وہاں پہ چھاپا مارا ہے, تو دیگر ایجنسیاں بھی تھیں اس میں. پتہ نہیں دیگر تو ہر جگہ شامل ہوتی ہیں. دیگر کا تو کام ہی یہ رہ گیا کہ پی ٹی آئی کو کریش کرنے کے لیے ہر جگہ پہنچ جاتی ہیں. اچھا, آرمی چیف سے ملاقات ہوئی بیرسٹر گوہر صاحب کی, عمران خان صاحب نے بھی اس کو خوش آئند قرار دیا, لیکن آپ کو 190 ملین پاؤنڈ یا اس پہ دے کے سزا ہوگی. تو آپ مجھے بتائیں بیک ڈور رابطوں کا اس وقت کیا اسٹیٹس ہے؟ میرے پاس یہ بھی خبر ہے کہ اس کے بعد بھی بیرسٹر گوہر صاحب سے کسی کی ملاقات ہوئی اور عمران خان آج صاحب بات ہوئی ہے, وہ ایکسپریس کے صحافی ہیں, تو وہ رانا عامر نے جی 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 کہا, انہیں کا وہ ٹویٹ پڑا تھا تو میں نے اس کا جواب بھی دیا ہے. اچھا تو عمران خان نے کہا کہ جی آپ کو خاموش رہنے پہ کہا گیا کہ شرط یہ ہے کہ آپ خاموش رہیں, تو ہم یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. کیونکہ میں خاموش کیوں رہوں, میں کون سی غلط بات کر رہا ہوں, میں اپنے حق کی بات کرتا ہوں, اور میں کوئی غلط, مجھے کیوں چپ رہنے کے لیے کوئی کہے گا, اور میں کیوں رہوں گا, میں کوئی ایسی بات کر ہی نہیں رہا جو غلط ہو. سر بازی میں مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹر چپ ہو جاتا تھا 3 مہینے 4 مہینے کے لیے, دیکھیں آج وہ وزیر اعلیٰ ہیں. تو ڈیل کریں گے نا, ہم نے تو ڈیل لینے سے انکار کر دیا. عمران خان نے کہا کہ میرے کیسز جو ہیں, یہ میری کنوکشن جو ہے وہ مذاکرات کا مطلب کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے, لہٰذا کوئی اس میں زیادہ تکلیف نہ کرے. تو یہ شریف فیملی کا تو کوئی آج کا وتیرہ تھوڑی ہے, یہ تو ہمیشہ ڈیل کرتے ہیں. مشرف سے ڈیل کر کے گئے, پھر جنرل باجوہ سے ڈیل کر کے واپس آئے, جنرل باجوہ سے ڈیل کر کے واپس گئے, باہر گئے, اور پھر جنرل باجوہ کا علاج کیا, ان کو انہی کی دوائی دی کہ ایکسٹینشن اور دیں گے, اور وہ جو ہیں پاگل ہو گئے اور انہوں نے سارا کام کیا. اس کے بعد جنرل باجوہ کی بھی چھٹی ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا معصومانہ خواہشیں تو ہیں نا, حکومت کی کہہ لیں, اسٹیبلشمنٹ کی کہہ لیں, مقتدرہ کی کہہ لیں کہ بھائی عمران خان صاحب کا ٹویٹر تھوڑا چپ کراؤ, پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا تھوڑا چپ کراؤ یار. وہ ان کو ڈیجیٹل دہشت گرد بھی کہہ چکے ہیں نا, یعنی مجھے تو ایسا لگتا ہے ادھر ہی کہا گیا. تو جب یہ کہہ چکے ہیں تو یہ تمام پیغامات عمران خان صاحب کو پہنچتے ہیں, تکلیف تو ہوتی ہے نا سر. آپ مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں, بیک ڈور بات بھی آپ سے کر رہے ہیں, اس کے باوجود آپ لوگوں نے توپوں کو رخ بھی اس طرف کیا ہوا ہے. تھوڑا سا تو ماحول سازگار آپ لوگ بھی بنائیں نا سر. تو سلمان کیا ٹویٹ کی تکلیف گولی سے زیادہ ہوتی ہے؟ ٹویٹ کی تکلیف گھر پہ حملے سے زیادہ ہوتی ہے, ماؤں بہنوں بیوی بچیوں کے دوپٹے چھیننے سے زیادہ ہوتی ہے, خون میں رنگے
زخمیوں کو دیکھنے کی تکلیف زیادہ ہے یا ایک ٹویٹ کی بات؟ کیا نرمی کی ہے اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کے ساتھ جس پہ وہ توقع کرتے ہیں کہ ہم نرم گفتگو کریں گے؟ کیوں کریں گے ہم نرم گفتگو؟ آپ نے سب سے پہلے ہمارے بہنوں بھائیوں کو اٹھایا، 9 مئی کیا آپ نے، ہمارے لیڈر کو اٹھایا، بعد میں اغوا کیا آپ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں توڑ پھوڑ کی، اس کی CCTV فوٹیج چرائی گئی، سپریم کورٹ سے جب وہ باہر آئے اس دن اس کے بیچ میں آپ نے ہمارا ٹاپ کیڈر اٹھایا، ان کو پھینٹا پھیرا، ٹھیک ہے، ہم وکٹم ہیں اس چیز کے، تو آپ نے ان کو پارٹی کرش کی، پارٹی کرش نہیں ہوئی آپ سے، آپ نے پھر اس کے بعد عمران خان کو پکڑا، عمران خان کو پکڑ کے جیل میں دیا اور یہ کہا کہ 4 ہفتے نہیں نکالے گا، ٹھیک ہے، جب عمران خان نہیں ٹوٹا تو آپ نے ان کی پارٹی کا سمبل لیا، پارٹی کا سمبل لینے کا مطلب یہ ہے کہ پریکٹیکلی آپ نے پارٹی بین کر دی، پھر اور اس کو الیکشن فراڈ کیا چیف الیکشن کمشنر نے، اور اس کو کور دیا وہ قاضی فراڈیہ نے، ٹھیک ہے، I'm sorry, I'm not using this word as derogatory, I am defining him, defining his character، ٹھیک ہے جی، تو وہ جو الیکشن فراڈ کو ایک فراڈ دیا چیف جسٹس صاحب، اس نے کور دیا، اس کے بعد آپ نے جب بہت بڑا ان پٹ ہے آج پاکستان جس جگہ پہ کھڑا ہے قاضی صاحب کا، بہت بڑا ان پٹ ہاں ہے، بہت زیادہ اس کا حصہ ہے پاکستان بالکل کو اس تباہی میں دھکیلنے کا، اور ایک گھٹیا کردار انہوں نے کردار ادا کیا ہے، اور تاریخ میں سیاہ ترین کرداروں میں سے وہ ایک کردار ہے جس نے پاکستان کے نظام عدل کو، پاکستان کی نظام کو اپنی ذاتی مخاصمت میں یا نفرت میں جو ہے یہ کر دیا، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں تباہ کر دیا کہ فروخت کر دی، فروخت بھی کیا، تباہ بھی کیا، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ جو ہے نا کہ جی ان کے خلاف ریفرنس فائل ہوئی، تو ریفرنس جو ہے اس کے بعد وہ خلاف ہوا، یہ جھوٹ ہے، میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سپریم کورٹ رہا ہوں، ایسٹ کا کیس ہوتا تھا، یہ پی ٹی آئی اور عمران خان کو لے آتا تھا، ویسٹ کا میں نے ایک دن عمران خان صاحب سے کہا جب پی ایم تھے، میں نے کہا پی ایم صاحب یہ تو ہر کیس میں لے آتا ہے، کہ پاگل جا جائے، تو انہوں نے کہا کہ یار میں نے تو اسے کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی، آئی ڈونٹ نو وائی، تو اینی ویز، تو اس چیز کو میں آپ کو دوبارہ اس چیز پہ لے کے آتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا الیکشن جب ہم جیت گئے، عمران خان جیل سے بیٹھ کے الیکشن جیت گئے، جیتی ہوئی الیکشن کو آپ نے ہرائی ہمیں 47 کی گورنمنٹ ہم پہ ٹھوسی آپ، ٹھیک ہے، پہلے آپ نے باجوہ نے اور اس میں جنرل فیض کا بھی نام لیتے ہیں مولانا صاحب، کہ ان لوگوں نے سازش کی، اسٹیبلشمنٹ کے جرنیلوں نے اپنی ایکسٹینشن اور اپنے ٹکروں میں اور نو کانفیڈنس موومنٹ لے کے آئے، ندیم ملک صاحب کے ساتھ مولانا صاحب آن ایئر ہیں، جی جی بالکل، انہوں نے کہا ساری پارٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں، اور یہ جنرل باجوہ یہ کہہ رہا تھا کہ ایسے کریں گے ویسے کریں گے، اور عمران خان صاحب کو کہہ رہا تھا کہ ہم الیکشن کرائیں گے، تو ایک وہ بھی بہت ہی غلیظ ترین کیریکٹر ہے پاکستان کی تاریخ کا، ٹھیک ہے جی، جس نے اس ملک میں اپنی 3rd ایکسٹینشن کے لیے ملک کو ہی داؤ پہ لگا دیا۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 2 غلطیاں ہوئی ان سے، ایک باجوہ کی ایکسٹینشن اور دوسری تھن میجورٹی کے ساتھ حکومت لینا، یہ بہت بڑی غلطیاں ان کی، سیاسی غلطیاں ان کی۔ اچھا فیصل بھائی صاحب ایک بات بتائیں، یہ مجھے بتائیے ابھی اس والے پوائنٹ کو کدھر پلیس کر سکتے ہیں، جسٹ انلائٹن می، کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جتنا مجھے سمجھ آتی ہے 2 فیصلوں نے برباد کر دیا پاکستان کو، اور وہ شاید ذاتی اناد ہی ہے، اگر میں جو بات ہے اس کے حوالے سے بتاؤں، قاضی فیصل صاحب کے خلاف ریفرنس، اور یعنی 2 چھوٹی سی چیزیں ذاتی اناد بن گئی نا، یا جنرل باجوہ صاحب کی کے کہنے پر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض کو تبدیل نہ کرنا، یہ 2 چیزیں جس نے اگر پاکستان کی ماضی قریب کی ہسٹری کو یا پاکستان کے اس حالات تک پہنچنے کو اگر آپ لگائیں تو یہ 2 ہی وجہ بنتی ہے۔ ریفرنس کا فائل ہوا قاضی کے خلاف اراؤنڈ 2019 میں، 19 یا 20، ابھی 20 2019 میں خواجہ صاحب کہتا ہے کہ اس کی تو ڈیل ہو چکی تھی باجوہ کے ساتھ اوائل میں، جی بالکل ڈیل ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، تو پھر ریفرنس تو بہانا تھا، میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ وہ ریفرنس واز ناٹ دا کاز کہ وہ مخالف ہوا، وہ تو پہلے بھی تھا، مجھے یاد ہے، میں کیونکہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھا، اینڈ آئی یوز ٹو لک آفٹر سپریم کورٹ، آئی واز ایڈمن ہیڈ، مجھے خان صاحب نے بھیجا تھا، لگایا تھا وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ قاضی فائز صاحب ہر کیس میں وہ لے آتا تھا۔ یہ رومانس اتنی جلدی ختم کیوں ہوتا ہے؟
جو اب کہہ رہے تھے خواجہ آصف صاحب کہتے کہ میری تو ڈیل ہو چکی تھی جنرل باجوہ سے، ابھی تو آئے تھے نواز شریف کی، وہ بیسکلی اس کو 3rd ٹرم چاہیے تھی باجوہ کو، ٹھیک ہے، اور اس نے کہا کہ میں نے 1 ٹرم ان سے لی ہے، دوسری طریق انصاف سے لوں گا، تیسری وہاں سے لوں گا. ملک کا بیڑا غرق ہو جائے. وہ ملک ان کے لیے ملک اپنا اقتدار ہی ہوتا ہے نا، وہ ان کے لیے اپنے عہدے سے آگے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم نے تو یہی دیکھا، انتہائی سیلف سینٹرڈ لوگ ہوتے ہیں. اچھا، ہمارے صحافی دوست ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب سفر کیا تھے، اور ان کو تو عسکری ذرائع سے خبر بھی مل جاتی ہے. ان کے مطابق نا کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے جب تک ہیں تب تک اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف میں نا کسی قسم کی کوئی قربت پیدا نہیں ہو سکتی. آپ کو بھی یہی لگتا ہے؟ وجہ انہوں نے کاٹا لگا دیا نام پہ. وجہ 8 فروری بھی اس ملک میں ہوا ہے. جنرل صاحب کو سوچنا چاہیے، ان کی ذات، ان کی انا پاکستان کے عوام کی رائے سے بڑی نہیں ہے. اس طرح سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ پاکستان سے بڑا نہیں ہے، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے جج ہو، جرنیل ہو، کوئی بزنس مین ہو. پاکستان سب سے پہلے ہے، پاکستان کی عوام سب سے پہلے ہے. ٹھیک اور ہے، پاکستانی عوام اور فوج ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہو. پاکستان کی عوام نے فوج کے لیے بہت قربانیاں دیں، پیٹ کاٹ کے فوج کو پالا ہے. فوج عوام کے جذبات کی قدر کرے، یہی وقت کا تقاضا ہے. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ہوگا؟ کہ وہ جنرل فیض صاحب کا تو چل رہا ہے اور اگلے چند ہفتوں میں سنا کوئی فیصلہ بھی آ جائے گا. اور بڑی خبریں ہیں کہ جی قرآن، میں نہیں، خواجہ آصف صاحب، میں نہیں، عطا تارڑ صاحب، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی طرف نکلتا ہے. آپ لوگ اس کے لیے بھی تیار ہیں؟ اچھے اچھے لوگوں کو سنا کرو، یہ تو دونوں باتیں بھی اپنی شکلوں کی طرف واپسی کرتے ہیں. اب پی کا ایکٹ آ گیا نا، تو میں نے اب ان کی طرف نظر رکھنی کہ یہ کون سی خبر غلط پھیلاتے ہیں. ہاں، اس لیے بات نہیں، وہ تو دن رات جھوٹ بولتے ہیں. دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ ملٹری کوڈ پہ عمران خان صاحب نے پتیرا ہونے کا میرا ٹرائل کرنا کر لیں جائیں، کس نے روکا ہوا ہے؟ مائٹ ان کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس ہے. ملٹری کوڈ میں ٹرائل کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی سمپل وجہ ہے، آپ یہ سارے کہتے ہیں آڈیو ویڈیو جی ہے عمران خان، تو چلا دیں، چلائیں نا ٹی وی پہ، جس میں عمران خان 9 مئی کا کہہ رہے ہیں، آڈیو چلائیں ذرا دکھائیں کہاں پہ ہے. جھوٹ بول رہے ہیں. ٹوٹا فالس فلیگ آپریشن تھا، پلان جیسے ہوا، 10,000 بندہ اٹھا لیا، 4 جگہوں پہ آگ لگی تھی. 10,000 بندے نے لگائی تھی. 10,000 بندہ اگر لاہور میں ہوا تھا اور جہاں پہ ہوا تھا تو بندے بلوچستان سے کیوں اٹھائے، کے پی سے کیوں اٹھائے؟ دور دراز ہمارے ضلع میں ایک انسیڈنٹ نہیں ہوا، ہمارے 140 بندہ کیوں اٹھا کے اپنے اندر کر دیا؟ پھر مافیاں بھی دی جنہوں نے مافیا نہیں، 2 مہینے ان کو اندر آپ نے رکھا ڈی سی کے آرڈر کے اوپر، عدالتوں سے ہم نے باہر نکالے. ٹھیک ہے، مافیا تو یہ 70 بندہ ہے نا، جن میں سے کوئی کسی کو دی، کسی نے نہیں دی. جو نہیں اپیل فائر کر رہا، اس کی ٹھوکا ٹھاکی کر رہے ہیں، اس کو نہ ملنے دے رہا کسی کو. اس طرح سے نہیں چلتے نا جی ملک. یہ دیکھیں نا، ملک 25 کروڑ کا ملک ہے، ڈائیورسفائی ملک ہے. ادھر زبانیں 2500 زبانیں بولی جاتی ہیں. پنجابی کے اتنے ایکسنٹ ہیں، پشتو کے اتنے ایکسنٹ ہیں، بلوچی، براوی، بلوچستان میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، سندھ میں کتنی زبانیں. ان سب چیزوں کو اگر کسی نے اکٹھا رکھنا ہے تو ڈیموکریسی نے رکھنا ہے. اچھا، کہیں نہ ایسا لگتا ہے کہ اداروں کو بھی یا طاقتوروں کو بھی کوئی نہ کوئی شورٹی چاہیے. جو شورٹی کون دے گا؟ ایک تو مجھے یہ بتائیں. میں اس کسی جملے کے ساتھ متصل کر رہا ہوں اس کو. 9 مئی کے حوالے سے عمران خان صاحب کہتے ہیں جو بھی ہمارے ساتھ نا ظلم و ستم ہوا، اس کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ وہ کہتے رہے، اور لاشیں گری، کارکن زخمی ہوئے، سب کچھ جیلوں میں گئے. آپ مجھے بتائیں عمران خان صاحب کا مائنڈ سیٹ کیا کہتا ہے کہ جب وہ اقتدار میں دوبارہ آئیں یا جب پاور میں آئیں تو لوگوں سے احتساب کریں گے، ان لوگوں کو پکڑیں گے، کیا کریں گے؟ کیونکہ زیادتی اگر ان کی ہے تو کیا معافی ہوگی؟ جی دیکھیے سر، وہ تو پھر معافی کے بغیر تو پھر آگے نہیں بڑھا جا سکتا. اوکے، دونوں طرفوں سے تو یہ تو میگنانیمٹی دکھانی پڑے گی لوگوں کو. آپ پہلی کو بات کرتے جس سے یہ سوال آپ نے متصل کیا، پہلی بات آپ کچھ اور کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے کہا نا 9 مئی نہ ہوتا اور یہ سب نہ ہوتا، میں کہا اس سلسلے میں کہیں نہ کہیں گارنٹیز بھی چاہیے. گارنٹی کی جو بات کریں نا آپ، اس میں دیکھیے میرا بڑا کلیئر اسٹانس ہے. گارنٹی سیاست میں نہیں ہوتی. سیاست میں گارنٹیاں شنٹیاں کوئی نہیں ہوتی. میکانزمز ہوتے ہیں جو کہ انٹرسٹ واچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پارٹیوں کے، شخصیات کے، ان کے کارکنان کے. اگر اداروں کے وہ انٹرسٹ واچ کرنے کے لیے کوئی میکانزم بنے گا، ساری پارٹیاں اس کے ساتھ سٹک کریں گی. نہیں بنے گا، کوئی نیشنل ایجنڈا جو ہے
وہ ہونا چاہیے جو عمران خان صاحب نے بھی مذاکرات حکومت کے ساتھ تو معطل کیے ہیں لیکن اپوزیشن کے ساتھ تو چل رہے ہیں ہمارے مذاکرات. ٹھیک ہے. تو وہ میکنزم ڈیفائن کرنا پڑے گا اور اس میکنزم جو کہ سب کی انٹرسٹ کیٹر کرے اور سب کے انٹرسٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی فائدہ. انٹرسٹ کا مطلب ہے کہ ہمارا انٹرسٹ ہے کہ پاکستان میں آئین بحال ہو, پاکستان میں بنیادی حقوق بحال ہوں, پاکستان میں جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بالکل عدالتیں آزاد ہوں, میڈیا آزاد ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا کے اوپر قدغنیں نہ لگائے, یہ ہمارا انٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں فری ٹرائل ہوگا تو ہمارے سارے بندے باہر آئیں. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں معافی کے بغیر گزارا نہیں, تو ہم جنرل باجوہ صاحب تو آرٹیکل 6 تک کی عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں, آرٹیکل 6 تک معاف ہو جائیں گے. قاضی فائز صاحب جنہوں نے اچھا خاصا جسے کہتے ہیں ڈنٹ ڈالا پاکستان تحریک انصاف کو. کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, میں آپ کو اپنی اوپینین دے سکتا ہوں, یہ تو نہیں کہہ سکتا سر میں فیصلہ ساز تو ہوں. نہیں, میں کوئی مائنڈ سیٹ کی بات کرتا ہوں, آپ کی ملاقات ہوتی ہے عمران خان صاحب سے, عمران خان صاحب نے تو کہا کہ میں نے معاف کر دیا, اپنے میرے ساتھ جو ہونے والے واقعات ہیں میں معاف کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو پاکستان کے ساتھ جو ہونے والے واقعات ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. لیکن میری اپنی جو ایک رائے ہے, یا اگر آپ مجھ سے کوئی خان صاحب نے کبھی پوچھا تو میری رائے تو یہ ہوگی کہ تاریخ پہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. ان کرداروں کو, اور آپ اپنا جو حقیقی آزادی کا جو نعرہ ہے اس کو تکمیل پہنچانے کے لیے جو فاؤنڈیشن ضرورت ہے اس کے اوپر ہم کام کریں. اور اگر وہ فاؤنڈیشنز قائم ہو گئیں تو وہ یہ جو چھوٹی باتیں ہیں ان سے بڑا کام ہوگا, کیونکہ ملک کو ان شکل سے آزاد کرانا زیادہ بڑا پرپز اینڈ آبجیکٹ ہے. کیا میں بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اصولاً تو بدلہ ہو بھی گیا, حساب کتاب بھی ہو گیا, آرٹیکل 6 بھی ہو گیا عوام کی نظر میں. بالکل ہو گیا. اگر آپ نے 8 فروری کے الیکشنز کو تسلیم کر لیں تو وہ عوام نے احتساب کر دیا, وہ ہو چکا نا, احتساب کر دیا. وہ دیکھیے نا کہاں ہیں یہ جن لوگوں کے ہم نام لے رہے ہیں, اگر آپ اور میں نہ ڈسکس کریں. بالکل. آج کسی موقع پہ یا کسی اخبار میں, کسی ایڈیٹوریل میں, کسی پوڈ کاسٹ میں, کسی ٹاک شو میں ذکر بھی ہوتا ہے, جب بھی ذکر ہوتا ہے گالی دی جاتی ہے. یعنی عوام کی عدالت نے فیصلہ دے دیا ہوا نا, عوام کی عدالت نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا. اچھا, پلینگ 11 میں تبدیلیاں ہوئی ہیں, خیبر پختونخوا میں بھی اور پنجاب میں بھی. ذرا تھوڑا سا علی امین گنڈا پور کلیئر کر دیں, آج آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے, واقعی اوور لوڈڈ تھے. علی امین صاحب نے خود کہا تھا, اور خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ ان کی نیند پوری نہیں ہوتی کیونکہ انتظامی معاملات بھی ہوتے ہیں اور پھر پارٹی کے معاملات بھی ہوتے ہیں. تو علی نے مجھ سے بھی یہ بات کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ یار بہت زیادہ پرابلم ہے, اتنا گورننس کے ایشوز کے بھی ویری کمپلیکیٹڈ ایشو. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا وہ بھی ایک پرابلم ہوتا ہے. تو یہ جو پلینگ 11 میں آئی ہیں چینجنگ, تو ہم نے ٹیسٹ میچ کے لیے ٹیسٹ میچ کا بندہ رکھا ہے, T20 کے لیے T20 والا رکھا ہے, ٹھیک ہے, ون ڈے کے لیے ون ڈے والا رکھیں گے. پنجاب میں بھی عالیہ حمزہ آئی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بھی ٹاسک دیا گیا ہے. پارٹی تو ایکٹیو کرنی ہے نا سر, ہم نے تنظیمی بنیادیں تو استوار کرنی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ گورننس کے ایشوز جو کے پی میں ہیں وہ علی کے پاس ٹائم نہیں تھا. ٹھیک ہے, وہ ٹائم نہیں دے پا رہے تھے. ٹھیک ہے. اور پنجاب میں ویسے ہی فستائیت اتنی ہے, تو وہاں پہ اس لیے چینجنگ سی ہیں, پارٹی کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے. کوئی لابی تو ایکٹیو نہیں ہوئی, کوئی علی امین سے کوئی کارکردگی میں کوئی سوال تو نہیں ہے, کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے. نہیں, علی امین کو خان صاحب نے یہ کہا, ہدایت دی کہ کرپشن کے معاملات کو آپ دیکھیں اور کرپشن کی شکایت نہیں آنی چاہیے, کیونکہ ہماری تحریک انصاف کی جو فلیگ جو ہم بیرر ہیں جس چیز کے وہ ہیں, ٹھیک ہے, صاف اور شفاف گورننس. ہم ٹھیک ہے, کرپشن یا کرپشن کے معاملات کو بالکل پسند نہیں کرتے. انتظار سے بات ہوتی رہی ہے. ابھی گیا ہوا تھا سفر حجاز پہ, کافی دیر رہ کے ہیں. میں نے کہا تھا کہ آپ جائیں ریلیکس کریں. ظلم جو ہوا ہے وہ تو میں ہوتے وہ کوئی ایک گرون اپ آدمی ہے, سوچ سمجھ رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے, اپنا CSP کے ایگزامز میں اپیئر ہوا ہے. ٹھیک ہے, پڑھا لکھا تاریخ سے واقف شخص ہے, اور صاحب ایمان شخص ہے, اور صاحب اخلاق شخص ہے. اچھی ملنسار طبیعت کا مالک تھا, لیکن جو اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو اس پہ جس قدر افسوس کا اظہار کیا جائے. دوبارہ ایکٹیو ہوں گے؟ ہونا چاہیے, وی لک فارورڈ. لیکن یہ فیصلہ انتظار کا ہے. ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے میں تو اس کو بڑا مس کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اور میری تو دوستی بھی ان سے بالکل بھائیوں جیسی ہے. ٹھیک ہے, اور آئی آلویز ہی کیئرڈ فار می, اور مجھے دوبارہ
یہ ذمہ داریاں دلانے میں اس کا بڑا ہاتھ ہے. تو میں تو ذاتی طور پہ بھی اس کا بڑا معتمد بھی ہوں, اور میں تو اس کا بڑا ہمیشہ کمفرٹیبل رہتا ہوں. میں کچھ اور چیزیں بھی, ایک چٹھا صاحب ہوتے تھے کمشنر لیاقت چٹھا صاحب, ان کی بھی کبھی کوئی فکر کیا آپ نے, کبھی پوچھا کدھر ہیں کدھر نہیں ہے, اتنا کچھ بول گئے. انفارچونیٹلی ہماری پارٹی میں نا ایک بڑی ایک میں سمجھتا ہوں بدعت ہے, اور یہ جو ہے نا اس میں کچھ لوگ باہر والے یہ بڑے انسینسٹیو ہیں, اور بڑے ہی آئی ڈونٹ نو کیا ان کی کوئی اتنی حیثیت تو ہے نہیں, ڈیروگیٹری مطلب ان کا ایٹیٹیوڈ ہے, بڑا ڈیروگیشن میں رہتے ہیں. لیاقت چٹھا کی آپ بات کریں, دار پنجوتھا کا جب اغوا ہو تو کون آیا؟ خان صاحب نے یہ مائنڈ کیا. خان صاحب نے بڑی دفعہ, خان صاحب ہمیشہ اپنے بندوں کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, زور شور ڈالتے ہیں. کون آیا ہمارے انتظار کے جب اغوا ہوا؟ کوئی بھی نہیں ہوا, کوئی بھی نہیں ہے. میں تھا اپنا نعیم, اس کا تو رشتے دار ہے, چھوٹا بھائی اس کا, اور علی اجاز اس کا وہ چیمبر میٹ دوست ہے. تو یہی ہم 4-5 لڑکے تھے, باقی جو ادھر کے کچھ ہم جیسے صحافی تھے جو پروگرامز میں کر لیتے تھے, ذکر کرتے تھے, ویلاگز کر لیتے تھے, ویلاگز کر لیتے تھے. باقی کیا تھا, ادھر پارٹی تھی ادھر, کبھی آپ نے دیکھا نہیں. ٹھیک ہے, وہ رہا ہوا ہے, پارٹی نے کبھی اس کو گئے ویلکم کرنے, کبھی کو ملا ان سے. آپ ان کو چھوڑیں, ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو صحیح وہ اٹھائے گئے, اظہر مشوانی کے 2 بھائی اٹھائے گئے. ٹھیک ہے, الٹا ایک کیمپین چلوا دی جاتی ہے کہ جی یہ خود ہی ایجنسیوں کے ساتھ. یار کو کاپی خدا کرے, آپ اس طرح حیوانی مطلب کامنٹ کرتے ہیں, آپ میں کوئی بنیادی انسانی ایک رویہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے. شرمناک حد تک آپ جو ہیں وہ یہ باتیں کرتے ہیں. دس از ویری انفارچونیٹ. بٹ میں اس لیے کہ گلا ہوتا ہے نا پارٹی سے, اپنے لوگوں سے گلا ہوتا ہے, باہر کے لوگوں سے تو گلا. حکومت میں جو لوگ ہیں وہ اگر نہیں کرتے ہیں تو ان سے کیا گلا کریں, وہ تو مخالفین ہیں, وہ تو چاہتے ہوں گے اس طرح سے کریں. لیکن میں جانتا ہوں کہ نون لیگ میں بھی اور پیپلز پارٹی میں بھی ایسے بندے تھے جنہوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی, یہ بات کی, اور ہم سے کم ہم نے کہا. لیکن انفارچونیٹلی یہ اس طرح کی آواز جس طرح سے اٹھنی چاہیے. یہاں کہتے ہیں لیاقت چٹھا سے متعلق پوچھنا چاہیے کدھر ہے, کہاں ہے. لیاقت چٹھا کو جب اون کرنا تھا 9 فروری 2024 کو, جب بندہ مرنے کے لیے تیار تھا کہ بندہ لگا دیں مجھے, ہاں تو پھر کیوں نہیں پیچھے کھڑے ہوئے؟ 9 فروری 2024 کو جب پورے ملک میں ماحول تھا ایجیٹیشن کا, ٹھیک ہے, کس نے نہیں ہونے دی؟ کہ سوال تو اٹھیں گے. اب تو ہمارا فوکس ہے عمران خان کی رہائی, ٹھیک ہے, وہ ہوگی. باقی باتیں تو خان صاحب آئیں گے تو وہ پوچھیں گے. آپ کا خیال ہے وہ یہ بیان ہے وہ پوچھیں گے نہیں ہے, یا ان کے ذہن سے یہ بات چلی گئی؟ اچھا نہیں یاد ہے. عمران خان صاحب کو ایک ایک چیز یاد ہے, ایک بندہ یاد ہے, ایک کام یاد ہے, جس نے وہ جو کیا اس کو یاد ہے. فائنل کویشچن, آپ اتنے قریب ہیں عمران خان صاحب کے, بات چیت کرتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, اسٹریٹجی بھی بتاتے ہیں, اور ٹو سم ایکسٹینٹ آپ ایز اے اسپوک پرسن بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں خان صاحب نے یہ کہا, اور پھر اس دن کا پرائم ٹائم ہی فیصل چودھری کے اوپر ہوتا ہے. فیصل چودھری اتنا قریب, ان کا بھائی اتنا دور کیوں ہے؟ چاہے اس کہ میرے پروگرام میں تھے کچھ روز پہلے فواد چودھری صاحب, تو وہ کہتے ہیں مجھے عمران خان صاحب نے ہدایت دی, میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی جا کے ملا. کیا ہے, کچھ جان بوجھ کے اس سرٹن گیپ کو ٹو شو سم ویئر رکھا گیا ہے, یا آپ کی موجودگی میں یہ ہونا؟ فواد اگر ایک اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ فواد چودھری صاحب جیسے لوگوں کی تو ضرورت پارٹی کو تو ہے, یہ تو طے بات ہے. دیکھیے میری بات سنیں, میں فواد چودھری کی وکالت تو تب کروں گا اگر عمران خان اور فواد چودھری کا اپنا تو تعلق نہ ہو. عمران خان کی ٹیم ہے, کب کس کو کہاں پہ کھلانا ہے یہ ان کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے, I'm there to assist him in whatever capacity I am. ٹھیک ہے, جو میری ڈیوٹی لگاتے ہیں میں کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ مجھے کہتے ہیں نہ کرو, میں نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں کر دو, میں جا کے کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ بھی فائل کرتے ہیں, ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں فائل کرنا, وہ کہتے ہیں جی نہیں, باہر بیٹھ جو, باہر بیٹھ جائیں گے. اندر بلاتے ہیں, 100 کام ذمہ لگاتے ہیں, کرتے ہیں. بیکاز دیکھیں اس وقت تو ہم نے ان سے ڈیمانڈ نہیں کرنی ہے کسی بات کی. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ چھوٹی باتیں ہیں, فواد پارٹی میں ہیں یا نہیں, فواد عمران خان کے قریب ہیں یا نہیں. اس وقت عمران خان کا باہر آنا سب سے ضروری ہے. عمران خان کی ایک باعزت بریت ضروری ہے. پاکستان میں یہ جو ایک آمریت کا نظام ہے, اس کا خاتمہ ضروری ہے. باقی باتیں ہوتی رہیں گی. ویسے آپ سمجھتے ہیں فواد چودھری صاحب کو اس وقت پارٹی کے اندر مکمل ایکٹیو ہونا چاہیے ود آل اونرشپ؟
आई थिंक وہ عمران خان صاحب کی ٹیم ہے، ٹھیک ہے. اور عمران خان کے بغیر ان کو کنٹرول بھی کوئی نہیں کر سکے گا. تو یہ خان صاحب کے فیصلہ ہوگا کہ کس نے پارٹی میں ایکٹیو رہنا یا نہیں رہنا، اوکے یا کب رہنا یا کب رہنا. تو آئی ایم نو بڈی ٹو کامنٹ. اوکے. وٹ اباؤٹ شیر افضل مروت؟ ان کو نکالنے میں آپ کا کیا کردار ہے؟ یہ شیر افضل مروت تو اپنے لیے خود بھی کافی ہے، خود بھی کافی. خود ہی کافی ہے. وہ تو ڈھونڈتا رہتا ہے ماچس لے کے بم، کبھی کسی کو ٹانگ مار دیتا، کبھی وہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس کو. حالانکہ وہ ٹھیک ٹھاک، اس میں بڑی قابلیتیں بھی ہیں، بڑی اس میں دلیر ہے، گفتگو اچھی کرتا ہے، وٹی ہے. مطلب ایک وہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ مٹیریل تو ہے نا جس میں ریٹنگز والا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن وہ اس کے باوجود اگر وہ ایک کراؤڈ پولر ہے. کراؤڈ پولر تو بھی ہے. کراؤڈ پولر تو مجھے بھی آپ اجازت دیں تو میں بھی اپنا نہ مجھے کوئی پکڑے تو میں بھی 60-70 کا جلسہ کر دوں گا. اگر نہ پکڑے ظاہر ہے لوگوں کو نہ پکڑے. مجھے یہ پتا وہ ہوگا، اجازت لے کے کرتے ہیں. یہ مجھے نہیں پتا، میں پرسنل کامنٹ تو کبھی بھی نہیں کرتا. رائٹ. لیکن مطلب بندے کو اپنا بھی تو پتہ دیکھے نا، عمران خان کے بغیر یا پارٹی کے بغیر تو کوئی بھی کچھ نہیں ہے. آپ ایویں فن خان بنے، ادھر بڑے بڑے فن خان فارغ ہو گئے. ٹھیک ہے. اور مڈل کلاس یا جو بھی ہو، پارٹی کو ضرورت رہتی ہے. اور خاص کر عمران خان نے اتنی عزت دی ہے، پارٹی نے اتنی عزت دی ہے، ورکرز نے. تو ذرا مطلب تھوڑی بہت ہم کہتے ہیں نا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ویسے ہم نے دیکھا کہ مخالفت نا ہاتھوں پائی تک بہت پہنچ گئی. ابھی یہ اختیار علی صاحب کا اور نعیم حیدر کا ایک اچھا خاصا سین کریٹ ہو گیا. خیر پاکستان تو کے لیے تو یہ سب چیزیں ہوئیں. آپ اس پہ تھوڑا کمنٹ کریں، یہ کیا چیز ہے؟ نعیم نوجوان ہے، اختیار ولی خان کی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ میرے خیال میں شاہ سے زیادہ وفاداری دکھانے کی کوشش کرتا ہے. اچھا. تو اس طرح کی پرسنل کامنٹ کریں گے تو پھر نعیم تو جواب دے گا. ٹھیک تو ہے. جواب ملا مطلب آئی ڈونٹ ریئلی اپریشیٹ دیٹ. بٹ آبویسلی جو اس قسم کا کامنٹ اگر آپ عمران خان صاحب کی فیملی پہ بنائیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ نعیم جیسا بندہ چپ رہے گا تو وہ تو نہیں رہے گا. یعنی مستقبل میں نعیم کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ اختیار ولی کو؟ نہیں، اختیار ولی کو ایشوز پہ دیکھیں. آپ ٹاک شوز میں ایشوز پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں یا پرسنل اٹیک کرنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک. کس طرح سے آپ کی کوئی آپ 70,000 سے ایک سیٹ آ رہے ہوئے ہیں، 36,000 سے آپ 22,000 سیٹ آ رہے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو آپ نے جتنی ووٹیں لی ہیں میرے خیال میں وہ 12,000 کی 10,000 ووٹ لی ہوئی ہے آپ نے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پہلے اپنا وہ جا کے کام کریں. اختیار ولی کو کیا ضرورت ہے پرسن ہونے کی؟ اس کو وزارت کس سے مل جائے گی، ایسا سے وہ سمجھ رہا ہے. ہر جگہ تو دیکھیں نا، ٹھیک ہے نون میں بدتمیزی کے نمبر ہوتے ہیں، بڑے بڑے بدتمیز ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچے ہیں وہاں پہ، لیکن ہر وقت تو نہیں کرتے نا.